ایک شخص نے کہا حضرت کو روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چوتھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے۔ یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں، یہ جرت میں کبھی نہیں کر سکتا۔ ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہے۔ عرب کے حکمرانوں کا عزم و جزم، عقل و تدبر پورے تناسب سے اس شخصیت کے دل و دماغ میں جمع ہو گیا تھا۔ عربی کتب، ادب و تاریخ ان کے تدبر کے واقعات سے لبریز ہیں۔ ہمیشہ ان کی سیاست کامیاب و کامران رہی۔ اپنے زمانے کے اہل اللہ اور مقرب الی اللہ تھے۔ جب خلیفہ ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ کے سب سے پہلے علماء و اکابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں۔ جب تک آپ مدینہ کے گورنر رہے کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی و بھلائی، سخاوت و فیاضی، ہمدردی و غمگساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں اس سراپا عدل و انصاف کے پیکر کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ کو اپنا نائب اور جانشین مقرر نہ کر دے۔ چنانچہ افتاں و خیزاں رجا بن حیا وزیر اعظم کے پاس تشریف لے گئے اور یوں گویا ہوئے یعنی یوں فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہٰذا اگر اس نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں ضرور ہوگا، آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں استعفیٰ دے کر پہلے ہی سبکدوش ہو جاؤں اور وہ اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کر جائیں۔ رجا بن حیا نے اس وقت آپ کو ٹال دیا، مگر جب وصیت نامہ منصہ شہود پر آیا یعنی لوگوں کے سامنے آیا تو آپ کا خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس واسطے آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اے لوگو، میری خواہش اور تمہارے استصواب کے بغیر خلیفہ بنا دیا گیا، میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جس سے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ یہ سن کر مجمع سے بالاتفاق آواز آئی یا امیر المومنین، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا
صرف اس وقت تک جب تک کہ میں اطاعت الہی کی حد سے باہر قدم نہ رکھوں۔ اس گفتگو کے بعد شاہی سواریاں پیش کی گئیں تاکہ آپ محل شاہی میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے میرا خچر کافی ہے۔ جب علماء نے ممبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا، میرے بجائے سب مسلمان بندوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرو۔ اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ ان تمام کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے۔ لونڈی نے دیکھتے ہی کہا، آپ آج اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، آج مجھ پر فرض عائد کیا گیا کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے کے حق ادا کروں۔ آج میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین کا اور ہر بیوہ و مسافر کا جواب دہ بن گیا ہوں۔ پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی بیوی فاطمہ سے، جو کہ خلیفہ عبد الملک کی نور نظر تھیں، ارشاد فرمایا، اپنا وہ بیش قیمت جواہر جو تمہیں عبد الملک نے دیا تھا بیت المال میں داخل کرا دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ یہ سن کر باوفا سیر چشم بیوی اٹھیں اور اپنے جواہرات کو بیت المال میں بھیج دیا۔ جب دامن پاک اور گھر صاف ہو چکا، مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا اور اخراجات کے لیے دمشق سے وہاں روپیہ بھیجا گیا۔ بعض خیر خواہوں نے کہا، یا امیر المومنین، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دیں۔ تو ارشاد فرمایا، میں انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے گھر والوں کے روزینے بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا، میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اسی قدر ہے جتنا کہ اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے۔ پھر میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی سلطنت کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یکساں کر دیا۔ حیرہ کہ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو کسی وجہ سے قتل کر دیا، آپ نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے ہشام پر دعویٰ کر دیا۔ جب مدعی اور مدعا علیہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ ہشام کا چہرہ اس بے عزتی پر فرط غضب سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا، اس کے برابر کھڑے رہو۔ شریعت حقہ کی شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور حکومت صرف 2.5 سال ہے۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا
کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے، اور فطرت الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ کوئی حاجت مند باقی نہ رہا اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔ عدی بن ارطاد والی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی کہ عام لوگوں کے کبر اور غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب بھیجا، لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں لوگ امن، مسرت اور راحت و شادمانی کے شادیانے بجا رہے تھے، تو دوسری طرف وہ وجود مقدس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، روز بروز لاغر و ضعیف اور نزار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے دن کا چین میسر نہیں تھا، اسے رات کی نیند نصیب نہ تھی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مدینہ کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تر و تازہ کہ ازار بند پیٹ کے پٹھوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ لباس تناعم و عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے تو دوبارہ نہیں دیکھتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے تھے۔ رجا بن حیا کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس معطر شخص عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے، لیکن جس دن خلیفہ اسلام بنائے گئے آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دیں اور فرش، لباس، عطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈیاں و غلام اور سواریاں سب بیچ دیے اور قیمت بیت المال میں داخل کرا دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا، جب وہ میلا ہوتا اسی کو دھو کر پہن لیتے تھے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اہلیہ سے کہا، امیر المومنین کی قمیض بہت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اسے بدل دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیوی نے یہ سنا اور خاموش ہو گئیں۔ بھائی نے جب پھر یہی تقاضا کیا تو فرمایا، خدا کی قسم خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں؟ اور یہ جوڑا بھی خلیفہ وقت کے بدن پر جو تھا صحیح سالم نہ تھا، اس میں کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ کو انگور کھانے کی تمنا ہوئی، آپ بیوی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس 1 درہم ہے؟ میں انگور کھانا چاہتا ہوں۔ بیوی فاطمہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین ہو کر کیا آپ میں 1 پیسہ خرچ کرنے کی بھی طاقت نہیں؟ فرمایا، میرے لیے جہنم کی ہتھ کڑی سے زیادہ یہ آسان ہے۔ جب خلافت کی ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ رحمہ اللہ پر ٹوٹ پڑا
تو غذا اور خوراک کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں نبھاتے اور رات کے وقت عشاء پڑھ کر تنے تنہا مسجد میں بیٹھ جاتے اور ساری رات جاگتے، سوتے، گریہ و زاری میں بسر کر دیتے۔ بیوی سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ ایک دن انہوں نے تنگ آ کر پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے ذمہ داری کے سوال پر بڑی اچھی طرح غور و خوض کیا ہے اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید کاموں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر اور مظلوم موجود ہیں، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ خدا تعالیٰ ان سب کے متعلق مجھ سے پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب نہ دے سکا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ جب میں ان باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بے دریغ بہنے لگتے ہیں۔ 101 ہجری میں اموی خاندان کے بعض لوگوں نے آپ کے غلام کو 1000 اشرفی دے کر آپ کو زہر دلوایا۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو غلام کو پاس بلایا، اس سے رشوت کی اشرفیاں لے کر بیت المال میں بھجوا دیں اور فرمایا، جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں۔ پھر اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے بیٹو، 2 باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی۔ ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے، دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو۔ میں نے آخری بات پسند کر لی۔ اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا، حضرت کو روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن کے اندر 4تھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے۔ یہ سن کر کے فرمایا، خدا کی قسم میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں، یہ جرت مجھے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی۔ عیسائی نے کہا، میرے لیے یہ عزت کیا کم ہے کہ آپ کی ذات پاک میری زمین میں دفن ہو، میں آپ کی عزت کی قیمت وصول نہیں کر سکتا۔ فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اصرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کر دی۔ پھر فرمایا، جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور منہ مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اسی وقت پیغام ربانی آ گیا اور زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو گئیں، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اور روح اطہر جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارگاہ رب العزت میں آخر دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسی
زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔